اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کربلا میں 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ یہ سن کر آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی۔ فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان اپنے نبی کے نواسے کی اس صدا پر، اس بے بسی پر ہنستے ہیں۔ اتنے میں ایک 6 ماہ کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنے لگی اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا ہے تو آپ کے اس شہزادے ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر چوما اور فرماتے ہیں اے ام رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان کربلا میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن سے اس معصوم بچے نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوجی یزید سے آواز آئی اے حسین پانی تو خود پینا چاہتا ہے اور بچے کا نام لے رہا ہے، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلا دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی آنکھوں پر بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اصغر اپنے نانے کی امت سے پانی مانگ۔ میرے امام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے اے لوگوں میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون ہے۔ اے لوگوں میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اصغر کی صدا سے فوج ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ یہ فوج بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی حرملا تیر چلاؤ۔ حرملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تیر ننھے علی اصغر کا نشانہ بن گیا اور تیر چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں جو ننھے علی اصغر کے جسم میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں اور منہ پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں، گویا زمین چیخ اٹھی مولا اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو میں روز محشر تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی اے نواسہ رسول اگر اس ناحق خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا۔ ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اے لوگو روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور پوچھوں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے کا۔ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے ننھے بچے کی گلا کٹی ہوئی لاش اپنے بازو میں چھپائے۔ جیسے ہی خیمے کے اندر آئے ام رباب نے رو کر کہا اے مولا کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین نے اپنے بچے علی اصغر کے اوپر سے اپنا بازو ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر عرض کرنے لگی اے مولا کیا جس نے میرے بچے کو شہید کیا ہے کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کرتے، تو سوچو اس ماں اور اس باپ پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ پھر امام حسین نے فرمایا اے بیبیو صبر کرو،
اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے دین نے پروان چڑھنا ہے۔ پھر امام حسین اور امام حسین اور بی بی ام رباب نے اپنے خیمے کے پیچھے علی اصغر کی قبر بنائی اور انہیں وہاں دفن کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔